لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب آپ مکمل طور پر عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں، صرف اب احرام کی پابندیوں سے باہر آنا ہے۔ اس کے لیے حلق یا تقصیر کروانا ہوگا۔ حلق کا مطلب اپنا پورا سر منڈوانا ہے، اور تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کے تمام بالوں کو کم از کم ایک پورے کے برابر کاٹنا، یا اگر پورے سر کے بالوں کو آپ نہ کاٹنا چاہیں تو کم از کم سر کے چوتھے حصے کے بال، یعنی سر کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، کم از کم پورے ایک حصے کے بال ایک پورے کے برابر کٹنے چاہیے۔ بعض لوگ جو اپنے چھوٹے سے بالوں کی لٹ لے کے کاٹ لیتے ہیں، یا بہنیں تھوڑی سے بال لے کے کاٹ لیتی ہیں، یہ تقصیر نہیں ہے، اور اس کی بنا پر انسان حالت احرام سے باہر نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہنیں اگر چوٹیاں کاٹنا چاہتی ہیں، یعنی نیچے سے بال کاٹنا چاہیں تو پوری چوٹیوں کو پکڑیں، کیونکہ وہ پورے سر سے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک پورے کے برابر وہ کاٹ سکتی ہیں۔ مرد بھی اگر تقصیر کرنا چاہیں تو کم از کم اپنے 1/4 سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹیں گے، اور بہتر اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوائیں، اور سب سے افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حلق کروائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں کہ حالت احرام میں اپنے بال کاٹنا یا کسی اور کے بال کاٹنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن جب احرام کھلنے کی حالت آئے گی، احرام کھلنے کا وقت آئے گا، اس وقت محرم حضرات ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک محرم دوسرے کا سر مونڈے اور دوسرا پہلے کا مونڈ لے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ حلق یا تقصیر کروانے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گئے، اب آپ نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اگلا طواف کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگلا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ حدود حرم سے باہر جائیے۔ وہاں پر آج کل یہ مسجد عائشہ مشہور ہے، وہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احرام باندھنا منقول ہے۔ تو آپ مسجد حرام سے جب باہر تشریف لائیں گے تو وہاں بسیں ہوں گی، 1 یا 2 ریال لیتی ہیں، اور وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں مسجد عائشہ کی، آپ اس میں بیٹھیے، مسجد عائشہ پہنچیں، وہاں پر غسل خانے وغیرہ بہت بہترین موجود ہیں، آپ غسل وغیرہ کریں، قریبی مسجد ہے، اسی طریقے سے احرام کی 2 نوافل ادا کریں، اور پھر بس میں بیٹھ کر آپ مسجد حرام آئیں، اور وہاں پر آپ جتنے مرضی عمرے ادا کریں۔ لیکن ہر نیا عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ میں جانا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد عائشہ ہی جائیں، اگر کسی اور سمت آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہوتا ہے، اور پھر آپ احرام کے ساتھ دوبارہ حرم میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں، نفلی طواف کے لیے احرام شرط نہیں ہوتا، نارمل کپڑوں میں آپ چکر لگائیں، لیکن جب بھی آپ نفلی طواف کریں گے تو اسی طریقے سے استلام 8 ہوں گے، طواف 7 ہوں گے، اور اس طواف کو کرنا عبادت ہوتا ہے، عمرے کرنا عبادت ہے، اپنی طرف سے کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، کثرت سے کریں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عمرہ خصوصی طور پر کریں، اور آپ کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفتاً پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ جب آپ ان تمام مناسک سے فارغ ہو گئے اور آپ نے مکہ المکرمہ میں اپنا کوئی وقت ضائع نہیں کیا، یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کوئی خریداری وغیرہ کرنا چاہیں تو ضرور تبرکات مکہ المکرمہ سے لیں، اور اب آپ مدینہ منورہ کی جانب جائیں گے۔ يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا نجم بسمانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا زور اليثرب بشراكم دمعاتي
الهوى سبقاكم، بتمنى لو إني وياكم، وأملي من نورها العيون، من نورها العيون. يا طيبة يا طيبة يا نجمة سمانا، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى مدینہ منورہ سفر جب آپ شروع کریں تو پھر وہی کیفیات وہی جذبات ہونے چاہیے کہ عنقریب وہ مقام آنے والا ہے کہ جس کے لیے ہزارہا بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں دل ہمہ وقت تڑپتے رہتے ہیں اور انہیں بسا اوقات اسباب میسر نہیں آتے، اور ہزارہا لوگ ایسے ہیں جو اسی حسرت کو دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عنایت فرمایا تو قطعاً بالکل کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، توجہ اپنے مقصود کی طرف رہے۔ آپ کا وہاں پر مقصد اپنے گناہوں کی مغفرت ہے، بارگاہ الہی میں مقبولیت ہے، اور بارگاہ رسالت سے جاری ہونے والے فیض سے فیضیاب ہونا ہے۔ لہذا جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ داخل ہوں۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی طریقہ رکھنا ہے کہ پہلے ہر اس چیز سے فارغ ہو جائیں جو آپ کے خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ لہذا پہلے آپ اپنے جائے مقام پر پہنچیے، غسل وغیرہ کریں، اگر آپ کو آرام کرنا ہے آرام کیجئے، اگر بھوک وغیرہ لگ رہی ہے تو اچھی طرح کھانا کھائیے تاکہ آپ بالکل فریش ہو کر ذہن کسی اور جانب نہ جائے۔ اب آپ مکمل طور پہ بارگاہ رسالت کی جانب متوجہ ہوں اور حاضری کے لیے آپ تشریف لائیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے جانے سے پہلے ہی حاضری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا لباس سلوائیے، اپنے ساتھ سرما رکھیے، خوشبو وغیرہ رکھیے۔ جب آپ پہلی مرتبہ حاضری کے لیے تشریف لے جانے لگیں تو پاک صاف کپڑے پہنیے، ہو سکے تو نئے کپڑے پہنیں، سرما وغیرہ لگائیں، خوب تیل وغیرہ اچھی طرح لگا کر خوشبو وغیرہ مل کر پھر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ یہ تمام اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس اہتمام کو کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ضرور خوش ہوگا کہ آپ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یہ تمام عمل کر رہے ہیں، اور تعظیم رسول اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بلکہ یقیناً باعث بلند درجات ہوگی اور ہو سکتا ہے نجات کا سبب بھی بن جائے۔ اب جب آپ اپنے جائے مقام سے رہائش کے مقام سے روضہ رسول کی طرف بڑھیں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بڑھیں۔ آوارہ نظری ویسے ہی بری ہوتی ہے، اس مقام پر خاص طور پہ نگاہوں کی حفاظت کرے، کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھے، بد نگاہی وغیرہ نہ ہو، بلڈنگوں کو دیکھنا، مقامات کو دیکھنا اور توجہ کا دائیں بائیں ہٹنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ مسجد حرام پہنچیں، جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہیں آپ داخل ہو سکتے ہیں، وسیع سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ کے اندر داخل ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نے وضو کر کے تازہ آئیں تحیۃ الوضو پڑھیں اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں، یا 2 نفل ادا کریں، دونوں نمازوں کی نیت کر لیں، دونوں ادا ہو جائیں گے۔ اب آپ سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوں، ادب و احترام کے ساتھ وہاں پر پہنچیں، اور وہاں پر جو آپ قرآن پاک کا حصہ پڑھنا چاہیں، درود و سلام پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ اب مواجہہ شریف جو ہے یعنی جو سنہری جالیاں ہیں اس پہ سوراخ بنے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف رخ کر لیجئے اور پہلے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، یعنی السلام علیکم یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سلام عرض کیجئے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد شفاعت کا سوال کریں۔ اس طرح آپ عربی میں جملہ آتا ہے تو کہتے رہیں کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کئی اکابرین سے منقول ہے اور شفاعت کا وہاں سوال کرنا بھی چاہیے، اور ویسے بھی اس میں بشارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا، اور بعض روایت میں اس طرح ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے بہرحال آپ وہاں پہ شفاعت کا سوال کریں اور ادب کے ساتھ پھر وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ سنہری جالی